اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے موضوع پر کہ زکوٰۃ کے احکامات کے بارے میں، اور پھر جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کا بھی ذکر کریں گے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ یا صدقات واجبہ نافلہ ان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے مستقل کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔ اور جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا اور نماز کے قیام کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر اس کی ترغیب کئی مواقع کے اوپر، یہ گویا ایک امر ربی ہے، اللہ رب العزت کا ایک عظیم حکم ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گویا بقیہ مال انسان کا وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور پھر بقیہ مال کی حفاظت کا ذمہ گویا اللہ رب العزت کے ذمہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کا مال جو ہے، حدیث مبارکہ کے مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی یا نکالی کما حق کو، آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں نکالی جس طرح نکالنی چاہیے تھی، اور پھر وہ چند پیسے جو ہیں آپ نے وہ زکوٰۃ کے بھی رکھ لیے، تو یہ جو زکوٰۃ والا مال اصل راس المال کے ساتھ ملے گا، تو یہ زکوٰۃ والا مال جو دوسرے مال کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، اور خصوصاً یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو ارد گرد غریب غربا ہیں، فقیر ہیں، مساکین ہیں، اور اسی طرح کئی دینی ادارے ہیں، تو ہماری ایک تو ان کے ساتھ سپورٹ ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح کسی غریب کو آپ نے دے دیا، اس کا اچھا خاصا گزارا جو ہے، اور یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں یہ اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ اس میں ایک شبہ اکثر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے صاحب نصاب ہو اور پورا ایک سال اس مال کے اوپر گزر چکا ہو۔ تو اس میں بعض احباب سوچتے ہیں کہ اسی وقت میں، اسی دن میں یا اسی مہینے میں زکوٰۃ ضروری ہے۔ یہ صرف حساب کے لیے اوقات کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ مثلا اس ماہ کی 5 تاریخ آپ کے پاس اتنے 5 لاکھ روپے تھے، اور اگلے سال اسی ماہ کی 5 تاریخ کو آپ کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں، درمیان میں آئے گئے اور ادھر ادھر جتنے پیسے انسان سے چلے جاتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سال کی اسی تاریخ کو جا کر انسان اپنے اصل مال کو دیکھے گا کہ اس کے پاس اس وقت کتنی رقم جمع ہے، اسی کے اعتبار سے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اس میں دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اکٹھی دینا، نہیں، بالکل آپ اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں، یکمشت اکٹھی بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح انسان اگر وقت سے پہلے اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے، اور اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ادائیگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس پر قرآن مجید میں کئی قسم کی وعیدات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ جو ہیں وہ خزانہ کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ینفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اونٹ ہیں، وہ اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت والے دن جو ہے ان اونٹوں کو صحیح قد و قامت اور جسامت نصیب فرمائی جائے گی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جسامت عطا کی جائے گی، تو یہ اونٹ جو ہے اس کو روندیں گے، اور اس کے جسم کے اوپر جو ہے یہ اونٹ چلیں گے، اور جب آگے والا وہ جو ہے اونٹ وہ دوبارہ گنتی میں پیچھے آئے گا اور پھر اس کو رونتے چلے جائیں گے۔ اس طرح جو آدمی سونا چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے اور اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن یہ جو مال ہے، یہ سکے جو ہے یہ گرم کر کے اس آدمی کے جسم کو داغا جائے گا۔ تو کس قدر ذلت آمیز بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں مسلمان
بڑی خوشی سے جو ہے وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس امر ربی کو پورا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حولان حول یعنی 1 سال کا گزر جانا اس میں ضروری ہے۔ تو اس میں ایسے ہیلے اور بہانے اختیار نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ ساقط ہو جائے اور وہ جان بوجھ کر اپنے نصاب کو کم کرے تاکہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے، اور کوئی یہ دھوکہ دے رہا ہے اللہ رب العزت کو، نعوذ باللہ، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو انما الصدقات للفقراء، صدقات کی 8 مصارف قرآن مجید نے بیان فرمائے، جن میں سب سے پہلا مصرف بیان فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس میں آپ فطرانہ کر لیں یا صدقۃ الفطر کر لیں، اور زکوٰۃ اسی طرح صدقات واجبہ آپ دیکھ لیں کہ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا مصرف جو بیان فرمایا کہ آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر کو دے سکتے ہیں۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس جو ہے کھانے پینے کا دیگر کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والمساکین، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تو ہیں اور اس کا گزارا جیسے بھی ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ضروریات زندگی کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ اور مال نہیں ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو ایسے مسکین کو آپ جو ہے یہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تیسرا مصرف جو قرآن مجید نے بیان فرمایا والعاملین علیہ، کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے ایک عامر مقرر کیا جاتا تھا، مثلا ایک شخص کو مقرر کر دیا، وہ لوگوں سے اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے پاس جانا، ان سے ان کے اموال کی زکوٰۃ وصول کرنا۔ تو اب اس مال زکوٰۃ میں سے اس آدمی کو آپ اگر پیسے اس کی تنخواہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہ، اور پھر آگے فرمایا کہ تالیف قلوب کے لیے، چوتھا مصرف تالیف قلوب کے لیے، اگر ایک کافر ہے اس کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اگر زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں تو آپ اس میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک غلام ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے تب بھی درست ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مصرف آ گیا فی سبیل اللہ، ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور فی سبیل اللہ کا اگر صحیح مصرف دیکھا جائے تو وہ مجاہدین ہیں جو برسر پیکار ہیں کفار کے سامنے، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو ان کی اگر معاونت کی جائے تو یہ درست ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فی سبیل اللہ میں وہ طلباء کرام بھی ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ان کا مستقل کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک مدرسے میں مقیم ہے، اور تو ان کے تمام اخراجات جو ہے وہ اہل مدرسہ جو ہے وہ ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ تو ایسے مستحق طلباء کرام کو بھی آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کسی آدمی کے اوپر قرض ہے اور مقروض جو ہے اس کا قرضہ اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا اور اس کے ساتھ مالی معاونت رکھنا، یہ بھی درست ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ 8واں مصرف جو ہے قرآن مجید نے بیان فرمایا وہ ہے مسافر، جو شخص جو ہے وہ سفر میں نکلا اور سفر میں جانے کے بعد اس کے پاس زیادہ راہ جو تھی وہ کم ہو گئی، یا وطن واپسی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ اب پردیس میں ہے، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دینا درست ہے تاکہ وہ اپنے وطن اصلی میں پہنچ جائے۔ اسی طرح